آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر فرد توبہ کر رہا ہے۔ ہمارا شیوا بن چکا ہے کہ جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی ہے زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ نہ کسی کے کام آنا اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کمتر تصور کرنا، غرض کہ نہ خدا سے سچی محبت نہ اس کی مخلوق سے۔ محبت صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خدا اور راز کی مخلوق سے محبت کرے، خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفت ٹل سکتی ہے۔ جاری ہے۔ یہ ایسے ایک شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اسے کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند کی زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں مالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی، حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیرے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اور اس شخص کی کمائی میں، جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے، آسی اسنا میں، سادہ سے کپڑوں میں۔ ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا، مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہے، ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا، اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب ان کا پتہ معلوم کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہر کیف بولیں، کسی قسم کی امداد درکار ہے، ور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھے اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے، یعنی 5,000 روپے سے زیادہ تھے، 1000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پنشن لیتا ہوں اور اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان ہے کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی،
फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे बात यह है कि जहाँ तक है अदायगी का ताल्लुक है ये उनका हक था, और लाइन में भी मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे भी उस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक दरवेश फकीर ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासिर को उनकी दुआओं के तफील अल्लाह ताली ने नई जिंदगी अता फरमाई, और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फकीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और उसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी इस फकीराना जिंदगी से यूं पर्दा उठाया। मेरा नाम वकार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आली खानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गरज की दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और खुद गरज था। न कभी ज़कवा खैरात की थी और न अपने से गरीब रिश्तेदारों से राना तो दरकनार उनको अपने घर आने पर जलेल करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने उसको आली तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक उसको एकदम अजीब वाजीब बीमारी लग गई। वो जोर से चलाता और उसका दर्द से बुरा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सजा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और बीवी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करते। मैंने ज़कवा खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमजान ज़रेनिया मैंने और बीवी ने पूरी रोड़े रखे और अल्लाह ताली माफी के साथ ये दुआ करते, या अल्लाह